السلام علیکم دوستوں، میرا نام سلمان نقوی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان نقوی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کل کی ایک ویڈیو کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑنے والی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کا جو بیانیہ ہے، اس بیانی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ پہلے ایک چیز جو ڈسکس کر لیتے ہیں، کل کے دن میں ایک بیان آیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان مسلم لیگ نون کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک بیان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا یہ بیان سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بات کریں۔ پلوامہ کا جس میں 40 بھارتی جو ہے وہ ان کے لوگ شہید ہوئے اس کو انہوں نے اپنے حصے میں ڈال لیا، یہ بہت بڑی حب الوطنی ہے۔ تو ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہم کتنے حب الوطن ہیں یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، جنہوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا نواز شریف صاحب کو۔ اور ایاز صادق کی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایاز صادق کی بات کو ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی جو ہے پریشان تھے، اور بھائی جنگ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، خوشی تو نہیں ہوتی، یا مٹھائی تو نہیں بانٹی جا سکتی۔ اس کے اوپر اس کو قومی مسئلہ بنا دیا، اور ہم سارے غدار ہیں، ہم سب کو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ کل کے دن میں اس بیان کے اندر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو پلوامہ واقعے کے اندر بھارتی فوجی مارے گئے تھے ان کو شہید کہہ دیا۔ اب میرا کنسرن صرف اس کے اندر اتنا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جلسہ کرتی ہے تو آزاد ریاست بنانے کی بات کرتی ہے، کراچی کے اندر بات کرتے ہیں تو اردو زبان کے اوپر حرزہ سرائی کی جاتی ہے، جب گجرانوالہ میں بات کرتے ہیں تو فوج اور فوجی اداروں کے اوپر جو ہے تنقید کی جاتی ہے۔ اب دوسری ایک چیز جو آج کے دن میں یہ ہے کہ دیٹ از جیسے میں نے کہا کہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو پرسوں کے دن میں ایاز صادق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کہی تھی، دیٹ از انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس اور بہت سارے راز ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کر چکا ہوں۔ دیٹ مینس کہ ایاز صادق صاحب کلیئر تھریٹ دے رہے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ بیانیہ ہے، یہ جو جنگ ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان کی جو ہے وہ جگہ سائی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لیڈرز ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور ذاتی مفادات کے لیے جو بیانیہ ہے وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں کافی پہلے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ اب جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر، جو یہ بیانیہ چل رہا ہے، اب یہ بیانیہ خالی یہ فوج مخالف بیانیہ نہیں ہے، یہ حکومت مخالف نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی مخالف نہیں ہے۔ اب جو باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں جو سلسلہ بن رہا ہے، اب یہ سارا کا سارا سلسلہ اینٹی اسٹیٹ بیانی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک طرف کے اینٹی اسٹیٹ بیانی کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف آپ جو ہے بھارتی فوجیوں کی بات کرتے ہیں تو بھارتی فوجیوں کو آپ شہید کہہ دیتے ہیں، پھر یہاں پہ وہی بیان آ جائے گا کچھ دیر کے بعد کہ جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جو بیان تھا اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، یا بیان دینے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف جب پاکستانی افواج کے لیے بات کی جائے، پاکستان کے اداروں کے لیے بات کی جائے، تو وہاں پہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بیسکلی اداروں کے اندر کنفیوژن کریٹ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری فوجی لیڈرشپ جو ہے، اس فوجی لیڈرشپ کو ڈیریل کرنے کی یا ان کو انڈرمائن کرنے کی ایک طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے دوسری ایک بات کی کہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پڑنا شروع ہو گئی، اس کے اندر کیا سلسلہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان کے اوپر قائم ہوں، اس کا جو اس وقت سلسلہ ہے کچھ یوں ہے کہ کل کے دن میں شہری رحمان صاحب نے، جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، اور جس کا تذکرہ یا جس کا ریفرنس جناب ایاز صادق صاحب نے دیا، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی، میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس بیانی سے پیچھے ہٹ چکی ہے، ایاز صادق صاحب کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ پھر جو نون لیگ ہے اس وقت اس کو کیا امپیکٹ آ رہا ہے کہ کل کے دن میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جیسے عبدالقادر بلوچ صاحب کا سلسلہ ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون ہے، جو ان کی جماعت ہے، اس کو خیر بات کہہ دیں گے۔ خالی یہی نہیں، جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے اس کو ان کے جو سٹنگ ایم این اے، سٹنگ ایم پی ایز، اور جو کچھ فارمر ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، ان کی طرف سے بھی اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں جہانگیر خان زادہ صاحب، انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ بات کہی کہ جو ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے یہ اینٹی اسٹیٹ بیان ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے فارمر ایم این اے ہیں اعتبار خان صاحب، انہوں نے ایک بات کہی کہ جو اینٹی اسٹیٹ بیانی ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ ہیں، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تیز ہو رہے ہیں، اور جو مسلم نون کی جو پرانی قیادت ہے یا جو ان کے پرانے دیرینہ ساتھی ہیں، اب وہ بھی
اس اسٹانس کے بعد مسلم لیگ نون سے علیحدگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور یہ بات جو پہلے کہی جا رہی تھی کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے یا جو مریم نواز کا بیانیہ ہے, عام لیڈرشپ جو ہے ان کی یا جو ان کے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ان کا وزن برداشت, اس بیانی کا وزن برداشت نہیں کر سکیں گے. سو دیٹس آل فار دا ڈے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے تھینک یو سو مچ.